الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت والجلال توحید کو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ آیات سے دلائل کا ذکر چل رہا ہے، اور اللہ تعالی اپنی عجائبات قدرت نافرمانوں کو اور خاص طور پر مشرکوں کو یاد دلاتے جاتے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے سوا یہ کام کس کے ہیں؟ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے گزشتہ آیات میں چند دلائل بیان فرمائے. اس میں سے مختصراً طور پر یہ بیان فرمایا کہ بتاؤ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، پھر اس پر پانی، زمین پر پانی برسانا آسمان سے، اور پھر زمین سے سبزہ، درخت اور پودوں کو اگانا، اور زمین کو جانداروں کے لائق بنانا، اور زمینوں میں دریا، ندی، نالے، پہاڑوں سے چشمے، زمین سے پانی کا نکالنا، یہ کس نے کیا؟ کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک ہے؟ یہ ایک سوال اللہ نے رکھا، کیونکہ دیکھیے قرآن کے اولین مخاطب عرب کے سیدھے سادے بدو تھے، عرب کے رہنے والے یا اونٹوں کو چرانے والے تھے. اور بدوؤں کا ایک مقولہ علماء نے نقل کیا ہے کہ مینگنیاں دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اونٹ کو ان کو ماننا پڑتا تھا اگر کہیں مینگنیاں دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہاں سے اونٹ ہو کر گزرا ہے. لہذا یہ بات ظاہر ہے کہ جو علامتوں کو دیکھ کر وہاں سے سمجھ جایا کرتے تھے، اللہ علامتوں کو دیکھ کر انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم جانوروں کو دیکھ کر، یہ جانوروں کے فضلات کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہو، علامت کو دیکھ کر تم اپنے جانوروں کا اندازہ لگا لیتے ہو، تو اس کائنات کی علامتوں میں کیوں غور نہیں کرتے کہ اس کو سجانے والا، بنانے والا، سنوارنے والا، یا اس کی نشانیوں میں غور کیوں نہیں کرتے کہ ان نشانیوں کو بنانے والا در حقیقت کوئی ماہر خلاق اور ایک ذات ہے کہ جس نے اپنے ایک اشارے پر اس کائنات کو سجایا ہے. چنانچہ آج کی آیات میں اللہ رب العزت والجلال
توحید باری تعالی کی چند علامتوں کو اور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ عز و جل نے آسمان میں کو بنا کر اس کے اندر ستارے، سیارات، چاند، سورج اور نہ جانے کتنے ستاروں سے اس چوڑے چکلے آسمان کو مزین کیا۔ اور کیوں کیا؟ ستارے کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے تاکہ رات میں تم سمندری سفر کرتے ہو تو سمتوں کے ذریعے سے یا ستاروں کے ذریعے سے لوگ پہلے سمندر کے اندر اپنی سمت کو متعین کرتے تھے کہ ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی توجہ کو اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ تم رات میں جب سمندری سفر کرتے ہو اور راستہ بھٹک جاتے ہو تو اپنے راستے کو تم آسمان کے ستاروں سے صحیح کر لیا کرتے ہو کہ ادھر سمت میں جائیں گے تو مشرق آئے گا، ادھر سمت میں جائیں گے تو مغرب آئے گا۔ اسی طرح جب جنگلی سفر ہوا کرتا تھا، بیابان کا سفر ہوا کرتا تھا، ریگستان کا سفر ہوا کرتا تھا اور رات ہو، تو یہ آلات تو آج ایجاد ہوئے ہیں۔ عرب لوگ آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور اپنی سمت ستاروں کو دیکھ کر متعین کر لیا کرتے تھے کہ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کون ہے وہ ذات جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ سجھاتی ہے۔ اسی طرح جب دن کا سفر ہوتا ہے اور سمندری سفر ہو یا زمینی سفر ہو، اس وقت یہ سورج پتہ بتلاتا ہے کہ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر شمال ہے، ادھر جنوب ہے۔ اللہ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس سورج، چاند، ستاروں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کون ہے جو رات میں اور دن میں تمہیں راستہ سجھاتا ہے؟ یا تمہارے لیے بحری اور بری سفروں میں انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ ذرائع پیدا کر دیے جن سے وہ اپنی سفر میں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی راہ متعین کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد، اس آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا بتاؤ اللہ کے اس نظام میں کوئی شریک ہے؟ تو یقیناً کہنا پڑے گا کہ اللہ واحد و یکتا ہے اور اس نظام کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے گا تو اس نظام کو تباہ و برباد اور فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کہ بتاؤ وہ کون ذات ہے کہ جو بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتی ہے جس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ ہوائیں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں اور بارش کا پتہ بتاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو کائنات کا نظام تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ بعض قسم کے دہریے یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خامخواہ جمع ہو گئی، ایسے ہی جمع ہو گئی، اپنے آپ سے جمع ہو گئی، یا چند کوئی مادہ آیا اور وہ جمع ہو گیا اور کائنات بن گئی۔ اللہ یہ بتاؤ، غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو کہ تمہیں پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا، اور کون ہے جو آسمان میں اور رزق میں، آسمان میں اور زمین میں تم کو رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے لاکھاں کروڑ مخلوقات کو پیدا کیا، اور مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی روزی کا ایسا انتظام فرمایا کہ لاکھاں کروڑ اور ان گنت مخلوق اللہ کی روزی پاتی ہے، اللہ ان کو پالتا ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے زمین پر جو بھوکی سوتی ہو۔ اللہ پیٹ بھر کے سب کو سلاتا ہے، اور پھر جب وہ صبح میں اٹھتے ہیں تر و تازہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اگلے دن ان کو کھلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے
کہ یہ جو روزی کا انتظام ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ اس میں چاند کی چاندنی بھی لگتی ہے، سورج کی گرمی بھی لگتی ہے، موسم کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور زمین کا بڑا دخل ہوتا ہے، ہوا کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ گویا کہ اتنی ساری محنتوں کے بعد پھر یہ روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اتنی محنت کے بعد جو کائنات کی پوری حکمتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزی کا انتظام بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے کہ جس میں گرمی بھی ہے، روشنی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، اور زمین کے مختلف مادوں کے درمیان اگر ذرا تناسب بگڑ جائے، کہیں گرمی زیادہ ہو جائے، بارش کے وقت بارش زیادہ ہو جائے تو روزی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے موسم برسات سے پھل خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں غور کرو کہ اگر صحیح تناسب نہ ہو تو تمہاری روزیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ بتاؤ تمہیں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اس نظام میں کوئی اور شریک ہے؟ اگر ہے شریک تم کہتے ہو تو ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل، جس طرح اللہ دلیل دے رہے ہیں۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ یہ اللہ نے دوسری آیت کے آج جو تلاوت ہوگی اس کے مضمون میں بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ آج کی دو آیتوں میں بھی اللہ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، اور بہت سیدھے سادے انداز میں، اور غور کرنے کا حکم دیا کہ اے مخلوق، تم علامتوں کو دیکھ کر اصل کو پہچان جاتے ہو، تو اس کائنات کے نظام میں بطور علامت کے غور کر لو تو تمہیں تمہارا خالق و مالک سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ نے ان دو آیتوں میں انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے لوگو، یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ سجاتی ہے؟ اور وہ ذات بہتر ہے جو کہ ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتی ہے اور وہ ہوائیں خشک کر دیتی ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالی ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، برتر ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے جس نے مخلوقات کو، ایک مخلوق کو نہیں، مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، پھر اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کہ آسمانوں سے پانی برسا کر اور زمین سے نباتات نکال کر تم کو رزق دیتا ہے۔ گویا کہ انسان کا رزق آسمان سے بھی برستا ہے اور زمین سے بھی اگتا ہے، آسمان سے پانی کی شکل میں اور زمین سے نباتات کی شکل میں۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ، یعنی اتنے دلائل سننے کے بعد اب بھی تم کہو گے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اے نبی آپ کہیے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ سبحان اللہ۔